واشهد ان عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن ان لم يسمي النساء فبعضهن وامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي القرطه والخاتم بلال ياخذ في طرف صوبه قال اسماعیل ان ایوب ان عطا قال اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عورتوں کو الگ سے بھی واعظ کہنا چاہیے اور تعلیم دینی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ مردوں کو ہی انسان واعظ و نصیحت کرے، عورتوں کے واعظ و نصیحت کرے، بلکہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ عورتوں نے شکایت کی تھی کہ مرد ہر وقت آپ کو چمٹے رہتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، تو آپ نے ان کو علیحدہ سے وقت دیا، انہیں علیحدہ سے وقت دیا، تو واعظ بھی کیا، تعلیمی ہننا قیاس کیا امام بخاری نے کہ جب واعظ کے لیے الگ سے وقت ہو تو ان کے لیے الگ سے تعلیم کا نظام بھی ہو۔ چاہے بنات کے جو مدارس ان کے اصل یہ روایت ہے، یہ امام بخاری نے کہا ان سے الگ سے تعلیمی نظام ہونا چاہیے جہاں وہ تعلیم حاصل کرے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا بن رباح کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا اور وہ گواہی دے کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں سلم پر، اور عطا کہتے ہیں میں قسم کھاتے ہیں ابن عباس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وسلم نکلے، ماں بلال ان کے ساتھ بلال تھے، وظن انم نسمی النساء، تو آپ کو گمان ہوا کہ میری آواز عورتوں کو نہیں پہنچی، عورتوں کا مجمع پیچھے ہوتا تھا اور مرد آگے، تو آپ عورتوں کے پاس گئے ادھر، فواز انہیں واز کا عمروں نے بالصدقہ، صدقے کو حکم دیا، صدقہ کیا کرو، فجعلت المرأة تلقي القرط، تو عورتیں اپنی بالیاں ڈالنے لگیں، والخاتم انگوٹھیاں، یعنی سونے کی بالیاں انگوٹھیاں اللہ کے رستے میں دینے لگیں، بل بلال یخذ فی طرف، حضرت بلال جو ہے وہ کپڑے میں اپنی چادر میں لے رہے تھے، سب اس کے اندر ایسے پھینک رہی تھی، ڈال رہی تھی۔ یہ عورتوں کا ہمیشہ مزاج رہا ہے، جب وہ کبھی صدقہ کرتی ہیں زیورات دیتی ہیں، پیسے تو مردوں کے پاس ہوتے ہیں، زیور ہوتا ہے، وہ زیور دیتی ہیں۔ اس وقت جب آپ نے صدقے حکم دیا تو حضرت بلال کو نقد اسی وقت دیا، حضرت بلال ایسے جو ہے نا وہ کپڑے کے ایک طرف جو ہے نا چادر کے کونے پر جمع کر رہے تھے۔ قرط کہتے ہیں یہ کان کی بالی، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو۔ باب الحرص الحدیث، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ علم تو مطلقاً علم کی اب تک فضیلت ہے، اب صرف خاص علم حدیث کی فضیلت کا بیان ہے کہ علم حدیث پر حریص ہونا چاہیے۔ پہلے تو علم کا بیان تھا جس میں سارے علوم آ جاتے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، سب، لیکن یہاں پر خاص علم حدیث کی فضیلت کی بیان کرتے ہیں، حرص الحدیث، کہ حدیث پر حرص ہونی چاہیے۔ انا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال ان سلمان عمرو بن ابی عامر عن ابی سعید نبی سید خب مقبور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال قیل یا رسول اللہ من اسد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ، اللہ کے نبی کون سب سے زیادہ سعادت مند ہے آپ کی سفارش کیا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن آپ کی سفارش کی سعادت مندی سب سے زیادہ کون حاصل کرے گا، یہ سوال ہے، کیونکہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے، تو سب سے زیادہ فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، قال وسلم لقد ظننت، مجھے گمان تھا، یقین تھا، یا ابو ہریرہ اللہ یسأل ھذا الحدیث احد اول منک، تو اس سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا، سب سے پہلے تو ہی یہ سوال کرے گا کہ مجھے جو مقام شفاعت دیا گیا ہے اس سے کون سب زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، یہ سوال مجھے گمان تھا تو ہی کرے گا، کیوں؟ لما رأیت من حرصک الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں تو حدیث پر حریص ہے، حدیث پر کیا ہے، تعریف فرمائی آپ نے کہ تو حدیث پر چونکہ بہت حریص ہے، تو مجھے پتا تھا سب سے پہلے تو ہی پوچھے گا۔ پھر فرمایا اسد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ، سعادت مند لوگ وہ ہوں گے سب زیادہ میری شفاعت کے ہم دن، من قال لا الہ الا اللہ، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا خالص من قلب نفسی، دل کی گہرائیوں سے، یعنی ہر کلمہ گو مسلمان میری شفاعت سے فائدہ اٹھائے گا، یہ ہے، یہ نہیں مخصوص کوئی طبقہ ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ ادنا درجے کا ہو اعلیٰ درجے کا ہو، سب کو میری شفاعت سے فائدہ ہوگا۔
गुनाहगारों को होगा कि जहन्नम से छूटेंगे اور نیکوکاروں کا ہوگا کہ ان کے درجات بلند ہوں گے. یاد رکھو ان کو بھی ضرورت ہوگی. جنت میں تو چلے جائیں گے لیکن کہیں گے اگلا درجہ مل جائے، کیونکہ جنت کی جو درجات ہیں وہ صرف یہ کہ ان میں رہنے سہنے اور کا انتظامات بہت اعلیٰ ہے. اوپر والی جنتوں میں وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ کی ذات کا قرب بھی اسی اعتبار سے. یاد رکھو نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو کیونکہ بالکل وہ عرش کے ساتھ ہے یہ. اور بعض پھر وہ ہوں گے جو صبح شام زیارت کریں گے، بعض وہ جو ہر وقت زیارت کریں گے، بعض وہ جو ہفتے میں زیارت کریں گے. اس طرح ہے. باب کیف یقبض العلم. امام بخاری کہتے ہیں علم کیسے قبض کیا جائے گا. علم کے قبض کی دو صورتیں ہیں. ایک تو بالکل قرب قیامت میں سارے حروف علماء حفاظ قراء کے سینے سے مٹا دیے جائیں گے. صبح اٹھیں گے نہ عالم کو علم یاد ہوگا، نہ حافظ کو قرآن یاد ہوگا، نہ قاری کو قرات، سب بول جائیں گے. لیکن یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگا. لیکن پہلے زمانوں میں کیا ہے جیسے آج کے زمانے، اس پر امام بخاری یہ باب لائے ہیں. آج علم کا قبض ہونا علماء کا قبض ہونا ہے. جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکے گا. قطع العزیز ابی بکر ابن حزم، ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا انظر ما کان من عبد السلم. ابو بکر ابن حزم گورنر ہے مدینہ کے، ان کو لکھ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز. عمر عبدالعزیز لکھ رہے ہیں جو شام میں، بنو امیہ کا پائے تخت شام تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سب شام میں ہوتے تھے. وہاں سے لکھ رہے ہیں مدینہ شریف. انظر دیکھیے دیکھو ما کان من حدیث وسلم، رسول اللہ کی جو حدیثیں ہیں فاکتب اس کو لکھو. انی خفت دروس العلم، میں ڈرتا ہوں علم کے جانے سے، وذہاب العلماء اور علماء کے جانے سے. دروس و درس کہتے ہیں مٹنا، مٹنا. درس کو بھی درس لے کہتے ہیں کہ جب بات پڑھا دی تو اب ختم ہو گئی، اب وہ گزر گیا، کل نیا آئے گا. تو تدارس کہتے ہیں کسی چیز کا مٹ جانا، کہ مجھے خوف ہے علم کے مٹنے کا، وہ ذہاب العلماء اور علماء کے دنیا سے جانے کا. یا جلدی جلدی حدیث سے لکھ لو. ولا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف رسول اللہ کی حدیثیں قبول کی جائیں. ولیفشی العلم، علم کو پھیلاؤ. ولیجلسوا، اور بیٹھ جاؤ. یہ علم کا جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ بیٹھ کر ہوتا ہے، چلتے پھرتے نہیں ہوتا. شان ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال 88 کی بات ہوگی شاید، 90-88 میں جماعت علماء کی آئی تھی فیصل آباد سے، جس میں مولانا یوسف ثانی وہ بھی وفات پا گئے، اور سید جاوید شاہ صاحب، بڑے بڑے لوگ تھے جماعت میں والد صاحب زیارت کے لیے. تو اس وقت وہاں ادھر مہمان خانہ ہوتا تھا، پرانی بلڈنگ تھی یہ جو سامنے والی. ابا جی نے یہ فرمایا کہ علم کے لیے تو بیٹھنا پڑے گا، اگر چلے میں پھرتا رہے گا تو علم کیسے پڑھائے گا یہ فرمایا تھا. جاوید شاہ صاحب اس کے بعد مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے. ہمارے علاقے میں کہیں بھی آتے کہتے میں نے عیدگاہ جانا ہے مولانا کے پاس، پھر فرماتے آپ کے والد صاحب کی تقریر مجھے ابھی تک پوری یاد ہے. یہ فرمایا ولیجلسوا، بیٹھ جاؤ پھر پھیلاؤ. حتی یعلم من لا یعلم، تاکہ سکھایا جائے اس کو جو نہیں جانتا. فإن العلم لا یکفی الا حتی یکون سرا، علم اس وقت ہلاک ہوتا ہے جب راز بن جائے. کوئی علم جب راز بنتا ہے نا تو ختم ہو جاتا ہے. جیسے آج حکمت کا علم ہے، طب کا علم ہے، طب راز بن گیا، حکیموں نے راز بنا لے، کسی کو نسخے نہیں بتائے. اور ہر ڈاکٹر اپنے تجربات کو شیئر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. آج وہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. جانیے وہ کہتے ہیں اگر پڑھنا پڑھانا نہیں ہوگا یہ علم ختم ہو جائے گا. جب راز بن جاتا ہے علم ہلاک ہوتا ہے، اور جب اس کی اشاعت ہوتی ہے تو بڑھتا ہے وہ. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
دراصل تدوین حدیث کی بنیاد رکھی ہے، یاد رکھو مدون جو ہے نا حدیث کے، وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، کیونکہ قرآن کی تدوین تو صحابہ نے کر دی خود، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مدون یعنی کتابی شکل میں آ گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک قرات پر سب کو جمع کر دیا، ایک قرات پر جمع کر دیا۔ ان میں وہ الفاظ جو دوسری لغات کے تھے یا دوسری لغات پر قرآن تھا اس کو نکال دیا، لیکن قرات کی وجوہات باقی رہ گئیں، اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اور تدوین حدیث کا صحرا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سر ہے۔ اب اس کے بعد یہ ابو بکر بن حزم گورنر بھی تھے، بڑے عالم تھے مدینہ کے، اور دوسرے بڑے عالم جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے ابن شہاب زہری تھے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تیسرے مکحول شامی تھے، شام میں خود مکحول نام کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے شروع کر دیا، جیسے یمن میں ادھر ادھر، تو سب نے حدیثیں لکھنی شروع کر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر، لیکن کہتے ہیں وہ کتابی شکل میں دیکھ نہ سکے، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 101 میں 99 میں آئے تھے، 101 میں وہ شہید ہو گئے زہر سے۔ پھر باقاعدہ کتابی شکل میں سب سے پہلے جو کتاب دنیا میں آئی تھی وہ 2 کتابیں تھیں، ایک امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند امام اعظم، اور دوسری امام مالک کی موطا امام مالک۔ یہ باقاعدہ جو کتابی شکل میں عنوانات کے ساتھ آئی ہیں، یہ 2 کتابیں آئی ہیں۔ اس کے 50 سال کے بعد امام بخاری آیا ہے اور بخاری شریف آئی، ان کتابوں کے 50 سال بعد۔ اس دوران بھی مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن شہاب، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، مصنف جو ہے مسند امام احمد بن حنبل، بہت بڑی کتاب ہے، 35,000 حدیثیں وہ رکھی، وہ دیکھو نظر آ رہی، مسند ابی یعلا الموصلی، یہ بھی اسی دور کی، اس طرح اور کتابیں یہاں پر رکھی ہیں۔ یہ سب 2ری صدی ہجری کی کتابیں ہیں۔ پھر 3ری صدی ہجری جب آئی ہے تو پھر اختصار شروع ہوا ہے، مختصر کتاب، یہ لمبی کتابیں ہیں، یہ مختصر کتاب شروع ہوئی ہے، یہ بخاری شریف آ گئی۔ اب میں 35,000 حدیثیں، اس میں 8,000 حدیثیں، اختصار شروع ہوا۔ تو تدوین حدیث کا صحرا جو ہے یا تو عمر بن عبدالعزیز کے سر ہے، انہوں نے متوجہ کیا اس طرف، ایک بات۔ اور فقہ جو ہے، فقہ اس کا صحرا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، انہوں نے فقہ شروع کی، اور فقہ خود حضرت عمر عبدالعزیز بھی شروع کرانا چاہتے تھے، لیکن ان کو زندگی نہیں ملی۔ اللہ نے یہ اعزاز حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کہ مسائل کو استنباط کرنا، حدیث سے اور قرآن سے مسئلے نکالنا، آئندہ آنے والے یا وہ سب موجود تھے کہ ان مسائل کا حل قرآن حدیث سے نکالنا، اجماع، قیاس، صریح اور جتنی بھی نصوص ہیں آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے تھے الناس عیال ابو حنیفہ فی الفقہ، لوگ بچے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ میں، سب نے ان سے فقہ سیکھی۔ اب اس کی سند بیان کر رہے ہیں، حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزیز مسلم بن عبد الله بن دینار بذلك حدیث عبد العزیز يقول ذهب العلماء حنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنا مالک بن شام عروہ نبی عبد الله بن عمرو العاص قال سمعت وسلم يقول ان الله لا يغيل من انتظان، اللہ تعالیٰ کسی سے علم نہیں لیتے کھینچ کر، جنت من نات جو بندوں سے کھینچے، ولكن يقبل قبض العلماء، بلکہ علم قبض کرتے ہیں جب علماء کو قبض کر لیتے ہیں، حتیٰ اذا لم يبقى عالم، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، یعنی لوگ جاہلوں کو، دینی مقتدا جاہل لوگوں کو بنا لیں گے۔ فسئل، ان سے پوچھا جائے گا، ففتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ چنانچہ یہ نیٹ پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو غادری اسی طرح کے لوگ ہیں، الف سے بے نہیں آتا، عربی پڑھنی نہیں آتی، بہت اونچے اونچے اس پر بحثیں کر رہے ہیں، یہ حالات۔ قال فربری کہتے ہیں حدثنا عباس حدثنا قتیبہ حدثنا جریر سن نافع، امام فربری جو ہے امام بخاری کا شاگرد ہے، یہ کبھی اپنی سند بھی لاتا ہے، یہ فروری الگ سے بھی اس حدیث کو اس نے کسی محدث سے لے اس کو بیان کر رہا ہے۔
باب حل یوجد للنساء یوم علی عدۃ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے علم کے لیے الگ سے دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تو اجازت ہے، عورتوں میں الگ مقرر ہو، الگ ان کا نظام ہو تو جائز ہے، مردوں کے تابع کر رکھنا ہر وقت ضروری نہیں ہے۔ جب ہم نے مدرسہ کھولا نیا تو ایک مولانا صاحب تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تو وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، تو ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، اس میں بھی یہ روایت آئی، کہتے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ حنا آدم قال شعبۃ قالت ابن عثمان قاسم تو ابصار زکوان حدثنا ابی سعید خدری رضی اللہ قال قال النساء، عورتوں نے کہا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علی کا رجال، کہا کہ ہم پر آپ کے مسئلے میں مرد غالب آ گئے ہیں، فجلنا یومن من نفسی کا، لہذا ایک دن اپنا مقرر کرو، آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کریں، فوادہن یوم لقین فیہ، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں دن میں تم سے ملاقات کروں گا، فواضحن وامرہن، آپ نے ان کو واضح کیا اور ان کو مختلف کاموں کا حکم دیا۔ پھر فقان فیما قال لہن، ان میں سے یہ بات فرمائی، ما منکم امرأۃ، تم میں کوئی بھی عورت تقدم ثلاثۃ من ولدہا، جو اپنے 3 بچے آگے بھیج دے، 3 بچے، یعنی جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، الا کان لا حجاب من النار، وہ دوزخ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گے، بچپن میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ قال امرأۃ اثنین، ایک اور نے کہا کہ اگر 2 بچے فوت ہو، قال اثنین، 2 بھی آڑ بن جائیں، اور ایک روایت میں اگر ایک ہو، کہا 1 بھی آڑ بن جائے، یہ فرمایا۔ تو 3 بچے فوت ہو جائیں، 2 یا 1 بچہ چھوٹا جو فوت ہو جاتا ہے، بلکہ سخت بھی ہو، یعنی آدھا بنا ہے، آدھا بنا اور آدھا نہیں بنا، وہ بھی سفارش کرے گا قیامت کے دن، عجیب ہے۔ کہتا ہے وہ اسی طرح لوتھڑا بن کر اپنے ماں باپ کے دامن کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ حدثني محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن بساني عن زكوان ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا عن عبد الرحمن الاسماني سمعت ابا حازم بن هريره رضي الله قال ثلاثه لم يبلغ، یعنی 3 بچے جو بالغ نہ ہوئے ہوں، نابالغ مراد ہے، نابالغ 3 بچے فوت ہو جائیں، یہ باب من سمع شيئا فلم يفهم فراجع حتى يعرفه، باب کوئی بات سنے اور سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لے یہاں تک کہ جان لے، یعنی یہ ادب سکھایا ہے، اگر شاگرد کو بات سمجھ نہ آئے تو استاد سے پوچھ لے، میں حیا نہ کرے، اور استاد بھی بتانے میں کنجوسی نہ کرے، وہ بھی کھلا دل رکھے، اگر پوچھ لے تو دوبارہ بتا دے۔ حدثنا سید نبی مریم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن ملیکہ عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمشي لا تعرفوا، اما عائشہ صدیقہ ان کی عادت تھی پیغمبر اسلام کی اہلیہ مبارکہ کہ اگر وہ کوئی چیز سنتی لا تعرف، جس کو نہ سمجھ پاتی، الا راجت فیہ حتی تعرفہ، تو رسول اللہ سے پھر پوچھتی جب تک سمجھ نہ جاتی۔ یہ اماں کا عجیب مزاج تھا، اور کہتے مجھے سمجھ میں نہیں بات، دوبارہ سمجھاؤ، یا کوئی اشکال ہوتا۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے ایک دفعہ فرمایا من حوسب عذب، فرمایا جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، یہ فرمایا رسول اللہ نے۔ اما عائشہ نے فوراً سوال کیا، قالت عائشہ قلت الیس قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ نیک لوگوں کا بھی حساب یسیر ہوگا، اما من اوتی کتاب بیمینہ سوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کا آسان حساب ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، تو یہ تو حساب تو ہر ایک کو ہوگا، نیکوں کا بھی ہوگا، سوف حساب یسیرا۔ اماں نے پر اشکال کیا، حدیث میں آ رہا ہے کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب یسیر نیک کا بھی ہوگا، تو رسول اللہ نے جواب دیا، قال انما ذلک العرض، کہ یہ پیش کیا جائے گا حساب، حساب یسیر سے مراد ہے حساب پیش کیا جائے گا، تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جاؤ ہم نے معاف کیا، یوں ہو جائے گا۔ عرض ہے، عرض اس لیے ہوگا تاکہ وہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے یہ ہم نے دنیا میں ستاری کی، یہاں بھی تستاری، جاؤ ذالک العرض۔ لیکن من نوقش الحساب یہلکو، لیکن جس سے مناقشہ شروع ہو جائے، ہاں بھائی بتاؤ کیوں کیا بھائی، بس پھنس گیا، کیوں کا جواب نہیں ہے، من نوقشہ مناقشہ،
کیوں کیا، کیسے کیا؟ یا ہلی کو فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ من حوسبہ سے مراد ہے من نوقشہ۔ اماں نے بات نہیں سمجھی، سوال کر دیا اور رسول اللہ نے سمجھایا کہ میں نے جو کہا ہے کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا، اس حساب سے مراد ہے مناقشہ، پوچھ تاچھ، کیوں کیا بھائی، ایسا کیوں کیا تو نے یہ؟ لیکن وہ جو حساب ہے یہ سیرہ وہ عرض ہے، بس بات پیش کی جائے گی بس۔ اللہ نے پوچھے کیوں کیا، جہاں کیوں کیا بس وہیں پھنس گیا۔ اللہ معافی معافی۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ قال ابن عباس عنہ وسلم۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں باب باندھا ہے کہ علم شاہد کو غائب کو پہنچانا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ علم اپنی جیب میں رکھو، آگے اس کی ترویج کرو، آگے پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ اگر صحابہ کرام یہ کام نہ کرتے آج ہم تک کچھ بھی نہ پہنچتا۔ آج ہم پر دین اس لیے پہنچا کہ صحابہ کو ایک بھی حدیث تھی نہ اس فکر میں پہنچاؤں، ہمارا ایک کو کہتا پھرتا رہتا ہے، ہر ایک کو بتاتا رہتا تھا۔ اور اگر عالم بن جائے اور وہ بیکار ہو جائے، دکان کھول لی، اور وہ بھی موبائلوں کی دکان، مولوی صاحب نے کہتے ٹائم نہیں تجارت، تو پھر تجارت کے فضائل پر تقریریں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، منع تو تھوڑی ہے، اصحاب عزیمت بنو، دونوں کام کرو پھر، یا پھر مولوی بن جاؤ صرف۔ یہ دنیا جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے، بہت سے مولوی آہستہ آہستہ دنیا میں گھس گئے اور پھر ایسے گھسے پہچان مشکل ہے کہ یہ عالم دین ہے، حیات بھی بدل گئی، پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دی، داڑھی کٹوا دی، تعارف کرایا تو پتہ چلتا ہے مولوی صاحب ہے۔ امام بخاری نے اہم نصیحت کی ہے، صحابہ کا طرز بیان کیا کہ صحابہ نے علم آگا چھوٹی چھوٹی بات بھی رسول اللہ کے ہم تک پہنچی ہوئی، اگر وہ پہنچاتے نہ تو کیسے پہنچتی؟ لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ، علم شاہد غائب کو پہنچائے، آپ شاہد ہو، آپ نے غائب کو پہنچانا ہے جو یہاں نہیں ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید نبی و ابن ابی سعید عن ابی شریح انہ قال، ابو شریح صحابی ہے، اس نے کہا عمرو بن سعید سے، یا عمرو بن سعید یہ یزید کی طرف سے مدینہ کا گورنر ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب مکہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، بس بیعت نہیں کی تھی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ابھی کراچی میں اس موضوع پر بھی بات ہوئی، کچھ علماء نے آ کر اس پر بات کی تھی، حضرت حسین صحیح تھے، صحیح نہیں تھے، صحیح تھے۔ آج کل یہ ہم دیوبندیوں میں بھی بہت لوگ آ گئے ہیں جو یزید کے حمایتی ہو جاتے ہیں۔ میں کہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ جی وہ اسلام بڑی حکومت تھی، مخالفت کی وہ ہے، میں کہ مجھے یہ بتا دو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 15 سال اپنی حکومت قائم رکھی ہے مکہ شریف میں یزید کے خلاف، عبداللہ زبیر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نے یزید کی مخالفت کی کیوں نہیں لیتے نام؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہی بغض ہے تمہیں کوئی۔ میری بات سمجھ میں آئی تمہیں؟ اگر یہ ہے جی یزید کی حکومت تھی اور وہ چلو اسلامی مملکت کا امام تھا، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس کے خلاف خروج صحیح نہیں ہے، تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی تو نام آنا چاہیے، وہ بھی غلط تھے۔ اگر امام حسین کو کہہ رہے تو ان کو بھی کہنا چاہیے، وہ تو صرف گئی تھے، ابھی انہوں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، اور وہ تو حکومت کر کے بیٹھے تھے مکہ شریف میں، وہ کسی کو اس نے نہیں دیا، انہوں نے یمن اور مکہ پر حکومت رہی ان کی 15 سال یزید کے دور اس کے خلاف۔ تو پھر میری بات سن کو حیران ہو گیا کہ میں نے کبھی نام سنا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ پر تو بہت باتیں کرتے ہیں ناسبی لوگ، ہم میں سے بن جاتے ہیں ناسبی جو اہل بیت کو گراتے ہیں، یزید کو اٹھاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن زبیر پر بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو بھائی، پہلے تو وہ ہے، بعد میں امام حسین، تو بعد میں، پہلے تو وہ تھے، انہوں نے اعلان کیا میں نہیں مانتا۔ اس طرح اور کئی صحابہ جن کا ہم نہیں مانتے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام بار بار لیتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت موت اعتدال کا نام ہے۔ وہ حب علی میں
بغض معاویہ نکالتے ہیں اور یہ حب یزید میں بغض اہل بیت نکالتے ہیں۔ ہم درمیان میں ہیں، ہم کہتے ہیں امیر معاویہ کو کوئی قصور نہیں، یزید کی اپنی نالائقی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ بڑی تفصیلی اس پر گفتگو ہوئی اس دفعہ وہاں پر کراچی میں، علماء اکرام آئے تھے، اس پر بات کر رہے تھے۔ تو ابو شریح کہتے ہیں کہ ہم نے سعید جو تھا نا گورنر تھا، وہاں سے آیا تھا شام سے، یبعث البعوث الی مکہ، وہ مکہ فوجیں بھیجتا تھا، تو اس کے دربار میں گئے ابو شریح العدوی کہ اذن لی ایھا الامیر احدثک قولا، میں امیر مجھے اجازت دے، میں تجھے ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو بات رسول اللہ نے بیان کی قام وسلم الغد من یوم فتح مکہ کے اگلے دن رسول اللہ نے بات کی تھی صبح کے ٹائم، وہ میں تجھے بات بتانا چاہتا ہوں۔ سمعت اذن آیا، میرے کانوں نے وہ بات سنی تھی، واؤ کل میرے دل نے اس کو یاد بھی کیا ہے، بصرت عنایا ان تکلم بھی، اور میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا جب بات کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام نے وہ کیفیات بھی یاد کی تھی کہ آپ جب بات کر رہے تھے تو کس طرح کیا آپ نے، کانوں سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا اور دل نے یاد کی، اور میں بات تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ حمد اللہ وثنا علیہ، رسول اللہ نے حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، قال فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ولم یحرم الناس، لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا، اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو حرم بنایا ہے اللہ نے۔ فلا یمر من یوم باللہ والیوم الآخر، لہذا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں جو اللہ رسول ایمان لاتا ہے، ان یسفک بہا دمن، کہ یا خون بہائے، ولا یسبح شجرتن، یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے، جنگلی درخت، یا خون بہائے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ فإن أحد ترخص لقتال سلم فیہا، اور اگر کوئی آدمی دلیل پکڑے کہ رسول اللہ نے بھی تو قتال کیا فتح مکہ میں، پورے دن جنگ ہوتی رہی مکہ شریف میں، پور اس کو کہہ دو ان اللہ قد اذن رسول ولم یاذن لکم، اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فرمایا۔ وہی نماز فی ساعت من نہار، اور وہ بھی دن کی ایک گھڑی میں، فجر سے عصر تک اجازت تھی بس۔ سمعت حرمت اليوم کا حرمت بالامس، آج اس کی حرمت ویسی ہو گئی جیسے کل تھی، لیبلغ شاہد الغائب، لہذا شاہد غائب کو پہنچائے، لہذا میں تم جو فوجیں بھیج رہے ہو مکہ میں، اور وہ حرم پر جا کر حملہ آور ہو رہی ہیں، منجنیقوں سے پتھر پھینکے جاتے تھے جن سے خانہ کعبہ منہدم ہو گئے، یہ یزید کی کاروائیاں تھیں۔ ابھی وہ پاک ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے القاب ہیں ان کے لیے۔ مجھے بتاؤ، یہ بخاری کی حدیث ہے نا، یہ بخاری جو چاچا مانتے ہیں جو بخاری کا، وہی سب سے زیادہ یزید کا نام لیتے ہیں، غیر محلہ سب زیادہ۔ اب پوچھو کہ یہ کارروائی ہو رہی وہاں پر، حملے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مکہ شریف کے حرم میں تھے، جب فوجوں نے گھیر لیا تو اس لیے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے حرم مکہ میں پناہ لینے والا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ وہیں پر مار رہے ہیں۔ پہلے اسی طرح کی بلڈنگیں تو تین، آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کتاب المغازی میں، حضرت خبیب کا، کہ ان کو شہید کرنے کے لیے وہ کفار تو حرم سے باہر لے گئے کہ حرم میں نہیں کرنا، کافر کہ حرم کا احترام ہے، ان کو شہید کرنا باہر لے گئے، اور یہ مسلمان کہلانے والا حرم پہ حملہ کر رہا ہے، منجنیقوں سے پتھر مار رہا ہے خانہ کعبہ پر، منہدم ہو گیا۔ تاریخ پڑھو آپ، کتنی دیواریں گر گئی خانہ کعبہ کی۔ اب جب ابو شریح نے اپنا حق ادا کیا کہ دربار میں کو آسان نہیں، تو زمانے میں فوراً قتل کرا دیتے تھے ان کو، تو ایسا منہ لگا ہو تو خون منہ لگا ہو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اور ان کے خاندان کو نہیں چھوڑا، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو، تو ان کے سامنے کیا ہے، ان کا تو منہ لگ گیا تھا خون، قومتے بچانے کے لیے۔ ابو شریح نے کہا دیکھو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں کہ جو فوجیں کس طرح بھیج رہا تم، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرو، ان کو حرم سے باہر لاؤ، یہ کیا ہے کہ تم حرم پر ہی حملہ کر دیا۔ قیل علی ابی شریح ما قال عمرو، کہا کہ گورنر نے تجھے کیا جواب دیا؟
قال انا عالم منک یا ابا شریح، یہ وہ لفظ ہے جو آج ہر اس قسم کا آدمی جو جاہل ہوتا ہے علماء پر اتراوا کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ابو شریح مجھے زیادہ پتہ ہے، صحابی سے کہہ رہا ہے مجھے زیادہ پتہ ہے، انا عالم منک یا ابا شریح۔ جی ایسی کوئی بات ہوگی، کہا جی ہمیں بہت پتہ ہے مولوی صاحب، بات نہ کرو، ہمیں بہت پتہ ہے، بہت پتہ ہے۔ مولوی صاحبان بھی حیا کر جائے چپ کر جاتے ہیں۔ میں تو خیر اس جگہ پر بڑے بھگتی ہیں، میں نے اسی وقت ہی پینٹ اتار دیتے ہیں اس کی نقد ہی، کیا تجھے پتہ ہے ذرا بتا نا، کیا پتہ ہے؟ انگریزی شروع کر دیتے ہیں مولویوں کو روب میں ڈالنے کے لیے، عجیب ہے۔ ایک یہاں ڈی سی صاحب تھے تو وہ ایک دفعہ انگریزی میں انہوں نے ایسی بات شروع کر دی تو میں نے بھی اس کا انگریزی میں اچھی خبر لی۔ وہ کہنے لگا آپ پڑھے لکھے مولانا صاحب ہیں کیونکہ آپ کو انگریزی آتی پھر وہ کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی دوبارہ کسی میٹنگ میں۔ انا عالم من کا، میں زیادہ جانتا ہوں، صاحب ہی زیادہ جانتا ہے۔ اب دلیل بیان کر رہا ہے کہ لا تعیذ عاصین، کہ حرم کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارم بدمن، اور دوسرا جو خون کر کے جائے اس کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارم بخیر، اور چور کو پناہ نہیں دیتا، نعوذ باللہ۔ حضرت زبیر کو چور بنایا اور قاتل بنایا اور کہا کہ ان کو پناہ نہیں دیتا، تو حرم تو پناہ ہی گناہگاروں کو دیتا ہے، من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو جائے وہ امن سے۔ اس سے سب کے ہاں یہی ہے کہ ان کو باہر لے جاؤ، باہر نکالو، کھانا پینا بند کرو، مجبور کر کے باہر لے جاؤ اس کو، وہاں باہر لے جا کر پھر اس سے معاملات کرو، حرم میں نہیں کرو یہ بات، سب کیا منع ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حماد عن ایوب بن محمد بن بکر ذکر وسلم قال ان دماءکم اموالکم قالوا ما حسبوا واراض علیکم حرام کہرم یومکم هذا فی شهرکم هذا الا یبلغ شاهد منکم الغائب قال هم یقول صدق وسلم كان ذلك الا هل بلغت مرتين۔ باب اس میں من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ چلو کل کریں گے اس پر بات، کتنے بجے؟ 10 منٹ تک ہے۔ آپ کا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن بنات کا اگلا گھنٹہ ہوتا ہے، چلو۔